دل میں محبت ہوگی وہی کہے گا لبیک یا حسین، وہی کہے گا، اس لیے کہ حسین نے کہا تھا حل من ناصر ینصرنا، حل من ناصر ینصرنا، حل من مغیث یغیثنا، حل من مجیب یجیبنا، کوئی ہے جو ہماری نصرت کو آئے، کوئی ہے جو ہماری نصرت کو آگے بڑھے۔ کب کہا؟ جب کوئی نہ رہا، جب پورا لشکر ختم ہو گیا، جب سارے جوان شہید ہو گئے، جب سارے ساتھی شہید ہو گئے، جب گود میں 6 ماہ کا بچہ بھی نہ رہا، اس سے بھی سپرد لحد کیا، تب کا حل من ناصر ینصرنا۔ لشکر تو ختم ہو چکا تھا، کسے پکار رہے تھے؟ کسے سنا؟ آپ کو پکار رہے تھے، مجھے پکار رہے تھے، شہید ہونے والوں کو پکار رہے تھے، قیامت تک کے شہداء کو پکار رہے تھے، تو کہتے جاؤ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، اور دلوں سے کہو، دل کی گہرائی سے کہو، اور اس طرح سے سلام کرو، اس طرح سے سلام کرو جیسے مسلم ابن عقیل نے سلام کیا تھا، مسجد خدا سے سلام کیا تھا، السلام علیک یا ابا عبداللہ۔ ہر نماز کے بعد سلام کرو، ہر مجلس کے بعد سلام کرو، عید کے دن بھی سلام کرو، خوشی میں بھی یاد کرو، غم میں بھی یاد کرو۔ بس میں نے گفتگو کرنے کی چہلم امام کا، چہلم امام کا، اور 1-2 کا چہلم نہیں، 72 کا چہلم ہے، 72 کا چہلم ہے، بھرے گھر کا چہلم ہے، بھرے گھر کا چہلم ہے، بچوں کا بھی چہلم ہے، بڑوں کا بھی چہلم ہے، جوانوں کا بھی چہلم ہے، قاسم کا بھی چہلم ہے، اور محمد کا بھی چہلم ہے، عباس کا بھی چہلم ہے، عباس کے بھائیوں کا بھی چہلم ہے، علی اکبر کا بھی چہلم ہے، علی اصغر کا بھی چہلم ہے، حسین مظلوم کا بھی چہلم ہے، اور چہلم منانے والی اسیر ہے، اسیر ہے، اس کے ہاتھوں میں رسیاں ہیں، وہ پابند سلاسل ہے، چہلم منانا چاہتی ہوگی لیکن چہلم نہ منا سکی ہوگی، چہلم نہ منا سکی ہوگی تو قدرت نے یہ طے کیا۔ دیکھیے دیکھیے، فاطمہ نے تو سن کے کہا تھا بابا میرے بچے پہ روئے گا کون، روئے گا کون؟ کہا اللہ کے رسول نے خدا ایک قوم پیدا کرے گا جو قیامت تک روئے گی، تو یہ رونا تمنا فاطمہ ہے، لیکن زینب کو تمنا ہوگی بھائی کا چہلم منانے کی۔ قدرت نے کہا زینب تو چہلم نہیں منا سکتی، اب قیامت تک تیرے بھائی کا چہلم منوایا۔ آج بھی چہلم جزاکم اللہ، اللہ تو کوئی غم نہیں، کوئی غم نہیں، رہائی ہوئی، رہائی ہوئی، یزید کے زندان سے رہائی ہوئی، قافلہ اب نکل رہا ہے شام سے، بیویاں سوار ہو چکی ہیں، قابض بیمار زندان ہوتے ہوئے جائیں گے، سکینہ سے ملتے ہوئے جائیں گے، بچی سے ملتے ہوئے جائیں گے، قافلہ در زندہ پہ آ کے رکا، بیویاں اتری، ادھر چھوٹی سی قبر پہ آئیں، ادھر شام کی عورتیں آئیں، شام کی عورتوں سے خطاب کرتے وقت شام کی عورتوں تمہارا بہت شکریہ، تم نے ہمارا غم بانٹا، تم ہمارے غم میں شریک ہوئی، نبی کی نواسی تمہیں وصیت کر کے جا رہی ہے، کبھی کبھی وقت مل جائے تو زندان میں چلی آنا، اس قبر پہ فاتحہ پڑھ لینا، ایک شمع روشن کر دینا، میری بچی سو رہی ہے، میری بچی سو رہی ہے، لیکن زیادہ عرصہ تنہا نہیں رہے گی، میں بھی آ رہی ہوں، میں بھی آ رہی ہوں۔ چلے شام سے چلے، قافلہ چلا کا بیٹا عبد بیمار، کربلا ہوتے ہوئے جانا ہے، کربلا ہوتے ہوئے جانا ہے، بھائی کی
قبر کی زیارت کرنا ہے۔ قافلہ کربلا کے قریب پہنچا، ادھر جابر ابن عبداللہ انصاری رسول کا صحابی نواسے رسول کی خبر شہادت سن کر زیارت قبر حسین کے لیے پہنچا ہوا ہے، ساتھ میں غلام بھی ہے۔ جابر نابینا ہو چکا ہے، جابر کو دکھائی نہیں دیتا، اور غلام بھی کہتا آقا میرے یہاں تو بہت ساری قبریں ہیں، نہیں معلوم قبر امام کہاں ہے، نواسے رسول کی قبر کون سی ہے؟ کہا مجھے قبروں کے درمیان لے جا، قبروں کے درمیان لے جا کے کھڑا کر دے۔ جابر کو قبروں کے درمیان لے جا کر کے کھڑا کر دیا غلام نے۔ جابر نے ایک مرتبہ کہا السلام علیک یا ابا عبداللہ، السلام علیک یا ابن رسول اللہ۔ ایک قبر سے آواز آئی وعلیک السلام یا جابر، جابر تم پر بھی ہمارا سلام ہو، جابر تم ہمارے پہلے ظاہر ہو، ہماری قبر کے پہلے ظاہر ہو، اب قیامت تک تمہاری سنت جاری رہے گی۔ جابر تمہارا شکریہ، جابر جاؤ استقبال کرو، میری بہن آ گئی۔ جابر استقبال کرو، میری بہن آ گئی۔ جابر کو غلام آگے بڑھے، آگے بڑھے، ادھر سے ناقے سے میرا چوتھا امام اترا اور اترتا ہی کہتا ہے چچا جابر بہت شکریہ، بہت شکریہ، تم مظلوم کی قبر کی زیارت کے لیے آئے۔ پوچھا کون ہو؟ کہا زین العابدین علی بن حسین۔ جابر نے دونوں ہاتھ پھیلا دیے، میرے مولا سے تو بھی ہونا چاہا کہ میرے مولا نے کہا جابر چچا ذرا آہستہ آہستہ، میری پشت پر تالیاں لوگے دور میں۔ جزاکم اللہ چچا، بہت شکریہ چچا، چچا ذرا ایک گوشے میں چلو، چچا ایک گوشے میں چلو، بہن بھائی کی قبر پر آنا چاہتی ہے، مائیں اپنے بیٹوں کی قبروں پہ زیارت کرنا چاہتی ہیں۔ جابر جانب ہوئے، مائیں اپنے لختے جگروں کی قبروں پہ پہنچی، کوئی بی بی قاسم کی قبر کی طرف چلی، کوئی بی بی علی اکبر کی قبر کی طرف، کوئی بی بی نہر کی طرف چلی، کوئی بی بی نہر کی طرف چلی۔ میری شہزادی بھائی کی قبر پہ پہنچی، قبر پہ لپٹی، بھائی تیری بہن آ گئی، بھائی آپ نے جو کام مجھے سونپا تھا میں نے پورا کیا، آپ نے جو مشن میرے حوالے کیا تھا میں نے اس کی تکمیل کی، لیکن شرمندہ ضرور ہوں، شرمندہ ضرور ہوں، آپ کی امانت شام میں رہ گئی، آپ کی امانت شام میں رہ گئی، لیکن بھیا یہ بہن وعدہ کرتی ہے بچی تنہا نہیں رہے گی، میں جلد پہنچوں گی، قیامت تک ساتھ رہوں گی۔ جزاکم اللہ۔ بس میرے کو چہلم کی مجلس ہے، چہلم کی مجلس ہے، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے۔ سنو جب بیویاں اپنے اپنے وارثوں کے قبروں پہ پہنچی ہوں گی، بیویوں کے کیا جذبات ہوں گے۔ 3 دن گزرے، کہا چلو مدینے چلیں، بیویوں سوار ہو جاؤ، بیویوں سوار ہو جاؤ۔ بیویاں سوار ہوئی ناکوں پر، بیویاں سوار ہوئی۔ میری شہزادی نے دیکھا تمام بیویاں موجود ہیں، ایک بیوی نظر نہیں آ رہی، ام رباب نظر نہیں آ رہی، ام رباب نظر نہیں آ رہی۔ اتری تلاش کرتی ہوئی چلی، دیکھا کہ قبر امام پر بیٹھی ہوئی رو رہی ہے، برابر میں ایک چھوٹی سی قبر ہے۔ کہا بھابی مدینے نہیں چلیں گی؟ بھابی تمام بیویاں سوار ہو گئی۔ کہ شہزادی مدینے جا کے کیا کروں گی، کیا کروں گی؟ اللہ نے مجھے 2 ہی بچے دیے تھے، 2 ہی بچے، ایک بچی شام میں رہ گئی، ایک میرا بچہ یہاں دفن ہے، یہ میرے والی کی قبر ہے، مجھے یہیں رہنے دیجیے، میں یہیں بیٹھ کے رویا کروں گی۔